نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی نیت سے رمضان میں اور ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو فرمایا اس کے پیچھے والے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی اندر جاگنے کی اور عبادات کرنے کی اور تراویح پڑھنے کی خوشخبری سنائی کہ جو آدمی اس چیز کا اہتمام کر لے، یعنی رات کو قیام کا اور پھر اللہ سے ثواب کی امید کا، تو فرمایا وہ آدمی غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث پاک کے اندر ہمیں تراویح کے اہتمام کی اور رات کو جاگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تراویح کا اہتمام کیا ہے؟ تراویح کا فرمایا اہتمام یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح مکمل پڑھی جائے اور سکون اور اہتمام والی جگہ کو ڈھونڈا جائے کہ کہاں حافظ قرآن جو ہے وہ سکون سے اور آرام سے قرآن مجید پڑھتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آئے۔ مقصد ہمارا اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکموں کو پورا کرنا ہے کہ قرآن مجید اور اس کی سننے کی جو فضیلت حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور قرآن مجید سننے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ایسی جگہ، ایسے امام کی تلاش کرنی چاہیے ہم سب کو جہاں پہ امام سکون کے ساتھ قرات کرتا ہو اور سکون کے ساتھ تراویح پڑھتا ہو، وہاں 20 رکعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری، اللہ رب العزت سے پھر ثواب کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، رمضان المبارک تک زندگی مجھے دی ہے، اب اللہ رب العزت میری اس توفیق کے ساتھ ساتھ میری اس نیکی کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کیا جائے، کہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو جاتا ہے ان دنوں کے اندر، چونکہ سحری کے لیے ویسے بھی اٹھنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں تو تہجد کا وقت موجود ہوتا ہے، تو تہجد کا اہتمام بھی کریں۔ تو جس شخص نے یہ دو کام کر لیے، تراویح کا اہتمام کر لیا، تہجد کا اہتمام کر لیا، پھر اللہ رب العزت سے ثواب کی امید بھی رکھی، تو اللہ رب العزت اس کو اس کی جو پچھلے تمام گناہ ہیں وہ معاف فرما دیں گے، اور اس کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر انسان کا ایک رمضان بھی صحیح گزر جائے نا، ساری زندگی کا ایک رمضان، زیادہ نہیں، تو فرمایا انسان کی بخشش کے لیے وہ ایک ہی رمضان کافی ہے۔ اسے ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام اور تہجد کا اہتمام اور نمازوں کا اہتمام اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔